سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ ایوان نے 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم کی منظوری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ کہا آج ایوان نے یکجہتی کا اظہار کیا جس سے قومی اتحاد اور یگانگت کو فروغ ملا۔ وفاقی آئینی عدالت کا قیام مساق جمہوریت کی کامیابی ہے۔ 18ویں ترمیم میں مشاورت کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ قومی معاملات پر چاروں اکائیوں کا اتفاق ضروری ہے۔ وفاق کو اگر کالا باغ ڈیم سے نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں بھی منظور نہیں۔ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا۔ 4 اکائیاں مل کر وفاق پاکستان بنتا ہے۔ بھارت کو جنگ میں شکست فاش دی، پاکستان کا نام دنیا بھر میں چمکا۔ یہی وجہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا لقب دیا تو قوم نے سراہا۔ قومیں اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں، غازیوں کو دن رات عزت دیتی ہیں۔ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم ختم نہیں کر سکتا۔ 18ویں ترمیم نے علیحدگی پسندوں کی سیاست دفن کی۔ اب علیحدگی پسندوں کی 100 نسلیں بھی ملک نہیں توڑ سکتی۔ جب تک پیپلز پارٹی کا سربراہ ہوں، صوبوں کو دیا گیا آئینی تحفظ برقرار رہے گا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہم میثاق جمہوریت کے نامکمل وعدوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہوگی۔ 27ویں ترمیم کے بعد کوئی از خود نوٹس نہیں ہوگا۔ آلو ٹماٹر پر بھی از خود نوٹس لے کر ایک غیر منتخب ادارہ منتخب ادارے کی تذلیل کرتا تھا۔ حکومتوں نے افتخار چودھری دور کے بعد سو موٹو کا اختیار بھگتا۔ فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دے رہے ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ مسلح افواج نے مودی سرکار کو شکست دی اور 6 طیارے گرائے۔ بلاول بھٹو نے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا دہشت گردی اور ملک دشمنوں کے خلاف سب کو ایک ہونا ہوگا۔ قوم فتنہ خوارج کے خلاف متحد ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے سے متعلق ابہام دور۔ 27ویں آئینی ترمیم 4 تبدیلیوں کے ساتھ قومی اسمبلی سے منظور ہوئی۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بحال رہے گا۔ دونوں عدالتوں میں سے جو چیف جسٹس سینئر ہوں گے وہ کمیشن کو چیئر کریں گے۔ موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں عدالتوں میں سے سینئر ترین جج چیف جسٹس آف پاکستان کہلائیں گے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو کی منظوری۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبات کمیشن کے رکن ہوں گے۔ ترمیم شدہ مسودہ کل پھر سینٹ میں منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی کل شام 4 بجے بلایا گیا۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کا پاور شو، 234 ووٹوں کے ساتھ ترمیم منظور کرائی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ووٹ دینے قومی اسمبلی آئے۔ نواز شریف کو دیکھ کر نون لیگی ارکان سمیت اتحادی مصافحہ کرنے آگے بڑھے۔ نواز شریف نے آصفہ بھٹو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بلاول بھٹو بھی اٹھ کر نواز شریف سے ملنے آئے۔ پی پی رہنما خورشید شاہ بھی ویل چیئر پر قومی اسمبلی آئے۔ بلاول بھٹو نے خورشید شاہ کی ویل چیئر کے لیے اپنی جگہ چھوڑی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے خورشید شاہ کی نشست پہ آ کر خیریت دریافت کی۔ آئینی ترمیم کی مخالفت میں صرف جے یو آئی کے 4 ووٹ آئے۔ پی ٹی آئی ارکان کچھ دیر شور مچا کر ایوان سے چلے گئے، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سری لنکن ٹیم کی دورہ پاکستان ادھورا چھوڑ کر وطن واپسی کی درخواست۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سری لنکن ہائی کمشنر ٹیم مینیجر سے ملاقات میں مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی۔ سری لنکن ٹیم کو فول پروف سیکیورٹی کی ضمانت دی۔ وزیر داخلہ کچھ دیر بعد سری لنکن ٹیم سے بھی ملیں گے۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کو دورہ پاکستان مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے سری لنکن بورڈ کے مطابق دورہ ادھورا چھوڑنے والے کھلاڑی پر 2 سال کی پابندی لگے گی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا دوسرا ون ڈے کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان میں سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیموں کے ساتھ ٹرائی سیریز بھی ہونی ہے۔
دہشت گردی میں بھارت ملوث، بدقسمتی سے افغانستان استعمال ہو رہا ہے۔ وانا میں پیش آئے واقعے نے سانحہ APS کی یاد تازہ کی۔ فورسز نے تمام طلباء کو بحفاظت نکالا، افغان خارجی جہنم واصل کیے۔ اسلام آباد میں بھی اندوہناک واقعہ ہوا۔ دشمنان پاکستان کو واضح کہتا ہوں، تمہاری حرکتوں کا علم ہے، ہم نے پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا تھا، اب بھی دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو روکنے والوں کو ہر صورت جواب دیں گے۔ افغان سرزمین کا استعمال کر کے ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں امن قائم ہو، یہ نہیں ہو سکتا جھوٹے سچے وعدے کریں اور دہشت گردوں کو لگام نہ ڈال سکیں۔ 40 سال کی مہمان نوازی کا جو صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور، تمام خوارج جہنم واصل۔ خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 دیگر خارجی مارے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لمحہ بلمحہ وانا آپریشن پر نظر رکھی، ہدایت کی قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہیں، ان پر ہرگز آنچ نہ آنے پائے۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کہتے ہیں 5 افغان خوارج نے کیڈٹ کالج پر حملہ کیا، بچوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا، دہشت گردوں کو مخصوص بلاک میں محدود کر کے طالب علموں کی حفاظت یقینی بنائی۔ جب پاکستان کی بقا کی بات ہوگی تو چیزیں تیز ہوں گی۔ پہلے بھی کہا تھا اب ترمیم اور ترقی ہوگی، اس کے علاوہ راستہ نہیں۔ عدالتی نظام میں معاملات ایسے ہیں جس پر سوال اٹھتے ہیں، کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا، کوئی کسی کی سائٹ ضرور لیتا ہے۔ ایک پارٹی کی جانب سے ہلچل مچانے کی کوشش کی جائے گی۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا وانا کیڈٹ کالج سانحہ APS سے بڑا واقعہ ہو جاتا، مگر پاک فوج نے زبردست کارروائی کی اور دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ وانا کیڈٹ کالج میں 650 سے زائد طلباء تھے، نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا۔ جلد بازی میں ترامیم لا کر جمہوریت کی کشتی کو ڈبو دیا گیا۔ عوام کی بھی ایک عدالت ہے، عوامی طاقت سے ہم یہ ترمیم واپس کر دیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایوان میں بیٹھ کر ذاتی مفاد میں فیصلے نہیں کیے جاتے، یہ آصف زرداری، عارف علوی یا کسی اور کا نہیں، ریاست کا معاملہ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ سردار ایاز صادق نے کہا وزیر اعظم نے ایوان میں کھڑے ہو کر مذاکرات کی پیشکش کی، 3 اجلاس ہوئے، آپ نے بائیکاٹ کیا، میرا کام سہولت کاری کرنا ہے، مذاکرات کی میز پر آئیں۔ بیرسٹر گوہر بولے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا، 26 نومبر کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی، ہمارے ارکان کو اٹھایا گیا، ہم پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ محمود اچکزئی نے کہا آپ سے بات نہیں ہو سکتی، آپ حقیقی نمائندے نہیں۔ اسپیکر نے جواب دیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقیقی نمائندے نہیں، میں نے آپ کے لیڈر کو 2 بار ہرایا، میرے خلاف کوئی پٹیشن بھی نہیں۔ اسلام آباد میں ججوں کی تقرری کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 73 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا، کہا کوئی بھی قانون یا انتظامی عمل جو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرے وہ آئین سے متصادم ہے۔ ججز تقرری یا برطرفی پر وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد اختیارات استعمال کرے۔ اسلام آباد میں دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز عدلیہ کی خود مختاری کو متاثر کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشاورت کے بغیر تقرری، ٹرانسفر یا برطرفی غیر قانونی تصور ہوگی۔ مستقل اور پائیدار امن کے لیے جرگہ بہت ضروری تھا۔ اسمبلی کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں قومی مشران کو بھی شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا امید ہے وفاق بھی اس امن جرگے کے اعلامیے پر عمل درآمد کرے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی امن جرگے کا اعلامیہ جاری۔ امن جرگے کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی شدید مذمت۔ امن جرگے کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسمبلی کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام وسائل بروئے کار لانے پر زور۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق بلانے کا مطالبہ۔ اعلامیے میں کہا گیا
امن و امان سے متعلق اسمبلی کی متفقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ پولیس اور سی ٹی ڈی داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے۔ حکومت خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی۔ بھتہ خوری اور غیر قانونی محصولات کے خلاف مربوط پالیسی بنانے کی سفارش۔ اسلام آباد کچہری حملہ کیس، حملہ آور کو کچہری تک لانے والا موٹر سائیکل سوار زیر حراست۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے خودکش بمبار 200 روپے میں کچہری تک پہنچا۔ حملہ آور گولڈرا موڑ سے G11 تک آن لائن موٹر سائیکل سروس سے پہنچا تھا۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے مزید تحقیقات جاری۔ سینٹ میں عرفان صدیقی کے انتقال پر تعزیتی قرارداد منظور۔ عرفان صدیقی کی سیاسی، تعلیمی اور صحافتی خدمات کا اعتراف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قرارداد پیش کی، کہا آج کے دور میں عرفان صدیقی جیسی شخصیات نایاب ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا سینیٹر عرفان صدیقی اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے۔ مرحوم عرفان صدیقی کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ مسلم لیگ نون ایک مدبر رہنما سے محروم ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کی عرفان صدیقی مرحوم کی رہائش گاہ آمد۔ عرفان صدیقی کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پرویز رشید بھی نواز شریف کے ہمراہ تھے۔ مریم نواز سے ورلڈ بینک کے ماحولیاتی تبدیلی گروپ کی گلوبل ڈائریکٹر کی ملاقات۔ عالمی بینک نے پنجاب حکومت کو عالمی ماحولیاتی مارکیٹ میں شمولیت کی دعوت دی اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ویلری ہکی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کو سراہا۔ ویلری ہکی نے کہا ستھرا پنجاب AQI جنگلات اور جنگلی حیات کے منصوبوں میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس۔ فیڈرل PSTP ADP اور منظوری کے مراحل میں نئی اسکیموں کا جائزہ۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں 36 کلومیٹر کوسٹل ہائی وے کی تعمیر جاری ہے، 3.7 ارب روپے لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کو جون 2027 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی میں ترقیاتی منصوبے شہری سہولت اور مستقبل کی پائیدار ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے۔ وقتی طور پر مشکلات ضرور پیش آ رہی ہیں لیکن یہ ایک مستقل حل کی طرف پیش رفت ہے۔ منصوبوں کا مقصد کراچی کو جدید اور سہولیات سے آراستہ شہر میں تبدیل کرنا ہے۔ بلوچستان میں اسلحے کی ترسیل خواتین کر رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز جب تلاشی لیتی ہیں تو عزت آڑے آ جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا انکشاف۔ سردار بہادر خان یونیورسٹی کی طالبات سے گفتگو میں کہا تنظیمیں تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش میں ہیں۔ آپ کے والدین نے بہت محنت کی ہے، خودکش بن کر والدین کی محنت ضائع نہ کریں۔ ایک پروفیسر کو ریاست نے گاڑی، تنخواہ، گھر سب دیا اور اس نے ریاست کو توڑنے کی سازش کی۔ اس پروفیسر کے خلاف روز محشر سوال اٹھاؤں گا۔ کراچی میں منوڑا ہمالیہ کے ساحل پر 5 افراد ڈوب گئے، 3 کی لاشیں نکالی گئیں، 2 کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ڈوبنے والے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے طلباء ہیں۔ ملک بھر میں خسرہ اور روبیلا کی قومی ویکسینیشن مہم 17 سے 29 نومبر تک جاری رہے گی۔ نیشنل EOC کے مطابق مہم کے دوران 3 کروڑ 54 لاکھ بچوں کو ویکسین دی جائے گی۔ مہم میں 6 ماہ سے 5 سال تک کے تمام بچوں کو ہدف بنایا جائے گا۔ ملک بھر کے مخصوص ہائی رسک اضلاع میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ FBR نے تاریخ کے سب سے بڑے اور جدید آڈٹ پروگرام کی تیاری مکمل کر لی۔ 70 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروسیس میں شامل کر دیے۔ کم ٹیکس ادا کرنے والوں کی نشاندہی کی جا سکے گی۔ رواں مالی سال خودکار اور ڈیجیٹل نظام کے ذریعے 70 سے 80 لاکھ گوشواروں کا آڈٹ ہو سکتا ہے۔ ان لائن ریونیو کے 8000 افسران، اہلکار اور 4000 آڈیٹرز آڈٹ میں حصہ لیں گے۔
پہلے مرحلے میں کمرشل اور انڈسٹریل انکم ٹیکس گوشواروں کا آڈٹ ہوگا۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بدستور جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ میں مزید 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے غزہ میں بچوں کی ویکسینیشن کے لیے لاکھوں سرنجوں کی فراہمی روک دی۔ یونیسیف کے مطابق جنگ بندی کی نازک صورتحال کے باوجود غزہ میں بچوں کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا، لیکن اسرائیل نے سرنجوں کی فراہمی روک دی۔ 10 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیلی فورسز 1500 عمارتیں گرا چکی ہیں۔ اور برطانوی سیاست میں ہلچل، وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے خلاف بغاوت کی افواہیں۔ وزیر صحت ویسٹ سٹیرنگ نے قیادت کے خلاف کسی سازش سے صاف انکار کر دیا۔ آج سٹارمر پارلیمنٹ اجلاس کے لیے روانہ ہوئے تو میڈیا میں پارٹی کے اندر بغاوت کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ رپورٹس کے مطابق ویسٹ سٹیرنگ اور وزیر داخلہ شبانہ محمود کو متبادل قیادت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کیئر سٹارمر کو آمدنی پر ٹیکس نہ بڑھانے کے وعدے سے پیچھے ہٹنے کے فیصلے پر شدید عوامی دباؤ کا سامنا ہے۔ کیئر سٹارمر کہتے ہیں اپنی کابینہ پر مکمل اعتماد ہے۔